الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها الزوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللہ رب العالمین اپنی شان و صفات بیان فرما رہے ہیں اسے کہ انسان اللہ کو اس کی ذات سے نہیں پہچان سکتا. اللہ کی کن اور حقیقت اس انسان کی اس دنیا میں اس کی ساری صفات صلاحیت اللہ کی حقیقت پہچاننے سے عاجز ہے. اسی لیے اب اللہ کی صفات کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے. لہذا اپنی اس دنیا میں بکھیری ہوئی شان اور بکھیری ہوئی جگہ جگہ اس کی صفات جو اس کی وحدانیت اور اس کی تمام شان ربوبیت سے بندوں کو متاثر کر رہی ہے. بندوں کو اسی ذریعے سے اللہ کو پہچاننا ہے. اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، تو آپ کو کیا ہے اس کی صفات سے جواب دینا ہے. پوچھئے کہ اللہ جو ہے یحیی و یمیت ہے، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے. تو پوچھئے کہ تمہارے ہاں کسی کی موت ہوئی کہ نہیں، تمہارے ہاں کوئی پیدا ہوا کہ نہیں. اگر پیدائش چل رہی ہے اور مرنے کا سلسلہ جا رہا ہے، ہر انسان جو ہے اپنی تمام صلاحیتوں کو خرچ کرنے کے باوجود بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ مارنے والا زندہ ہے، موجود ہے، اس کا کام چل رہا ہے. کوئی بچانے کا دعویٰ کرتا ہو تو بچا کے دکھائے، کوئی مارنے کا دعویٰ کرتا ہے تو مار کے دکھائے. مار بھی نہیں سکتا، بچا بھی نہیں. ایسی کھانے کو مل رہا ہے کہ ہاں تھا رزاق موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے شمس و قمر کو ٹائم سے لے آتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ابھی فرمایا کہ جو ہے اللہ نے شمس و قمر کو مسخر کر رکھا ہے. ٹائم سے آ رہا کہ جی آ گئے، بس سمجھ لو اللہ موجود ہے. آپ اگر کسی دوسرے کے بارے میں گمان کرتے ہیں تو ان سے کہو کل جو ہے سورج کو روک دے. سورج کو لانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. سورج ٹائم سے ڈوبے گا، دنیا کوئی طاقت ہے اس کو پیچھے کر دے گی. فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے لیکن سورج ٹائم سے ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری دنیا میں تسخیر اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت اس دنیا میں
سب کو اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے کافی۔ اب اس کی مثال بجلی سے دے سکتے ہیں۔ کوئی کہے بجلی ہے کہ نہیں، آپ کہیں پنکھا چل رہا ہے بجلی ہے ہی، آپ کہیے کہ صاحب راڈ جل رہا ہے تو بجلی ہے۔ اب اس کو دلیل، اس بدیہی چیز کو دلیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو شان صفات دنیا میں جگہ جگہ اس کے وجود کا اعلان کر رہی ہیں، بس اسی پہ غور کرنا کافی ہے۔ تو اللہ کو ذات سے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اللہ کی صفات اللہ کو پہچانوانے کے لیے اس دنیا میں رائج ہے، جاری ہے، ساری ہے، بس اس سے اللہ کو پہچان۔ اس لیے فرمانا کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ ہی نے اس زمین کو پھیلایا۔ اب کوئی آدمی ہو، چلو سی ایم پی ایم سے ہی پوچھ لو تم نے پھیلایا، کہتا نا بابا میں نے تو نہیں پھیلایا، تمہارے باپ دادا نہیں تھا وہ پہلے تھے۔ تو اگر کوئی اور دوسرا دعوے دار ہوتا تو پھر بحث ہوتی۔ کوئی دعوے دار ہی نہیں کہ سورج کو ہم نے بنایا، چاند کو ہم نے بنایا، زمین کو ہم نے پھیلایا، تو چپ چاپ مان لو، ٹھیک ہے۔ ورنہ کہیں کسی درجے میں بھی کچھ اگر حصے داری ہوتی تو ضرور کھڑا ہو جاتا ہو کہ صاحب نہیں ہمارے بابا نے بھی تھوڑا سا 2 فٹ کم سے کم بنایا تھا۔ لیکن آج تک اللہ پوچھتا رہا ساری دنیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کا جواب دے دے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا تو کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے ابا نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ اگر ابا نے پیدا کیا تو آدمی کہے گا چلو تم اسی کے بیٹے ہو، ایک تم بھی الگ سے آسمان پیدا کر دو، ہے کہ نہیں؟ جو پیدا ہو چکا ہے ایک دوسرا لے آؤ۔ تو ساری دنیا انسانوں کی عاجز ہے، بادشاہ سمیت اور سپر پاور سمیت اور روس امریکہ سمیت کسی کے اندر طاقت نہیں اس زمین کو پھیلانے کی اور اس آسمان کو بنانے کی، ہے کہ نہیں؟ اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ذمہ داری لے سکے کچھ نہیں۔ اللہ اپنے تعارف میں بتا رہا ہے کہ جیسے میں نے چاند سورج کو مسخر کیا، ایسی میں وہی ذات ہوں جس نے زمین کو پھیلایا، اور وہی مالک ہے جس نے زمین پھیلائی اور رکھے اس میں اللہ تعالیٰ نے بوجھ اور نہریں جاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ رکھے۔ آپ بتائیے یہ پہاڑ کہاں کتنا پہاڑ کی جو ہے ضرورت تھی، کتنا وزن چاہیے۔ زمین جب ڈاوا ڈول ہوئی تو اللہ نے جگہ جگہ پہاڑ رکھ دیا تو زمین بیٹھ گئی، کھوٹا گاڑ دیا وہیں زمین رہ گئی۔ اسی کی پانی پر زمین پھیلائی گئی، اور آٹومیٹک جب پانی پہ جیسے کشتی آپ رکھیں گے تو وہ ہلتی رہے گی۔ تو ایسی شاید پہلے سب پانی ہی پانی تھا، اس پانی پہ زمین پھیلائے گی، اور جب زمین پھیلائے گی تو وہ بھی ڈاما ڈول ہے کہ نہیں؟ جیسے گاڑی کسی طرف اگر موٹا آدمی بیٹھ گیا تو تھوڑا ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، تو کئی آدمی کو ادھر رکھ کے اس کا بیلنس برابر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا کیا تو زمین ڈاما ڈول تھی، تو اللہ نے اس میں پہاڑ جگہ جگہ جو ہے بڑھا دی، اب وہ زمین بیٹھ گئی۔ اور اس میں اللہ نے نہریں کھودی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ایسی ہے جس پر کوئی دعوے دار نہیں۔ جب کوئی دعوے دار نہیں تو اللہ کی ہے کہ نہیں خالقیت، مالکیت، اس کی تربیت کو تسلیم کر لو، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بس رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب السماوات ہے، رب الارض ہے، اور وما بینہما ہے۔ ہر اندر باہر کی جتنی چیزیں سب اسی کی تربیت سے چل رہی۔ جب وہ اتنا بڑا مالک ہے تو فرمایا کہ بس اس کی عبادت کرو، وعبد، لیکن واستبر علیہا، عبادت بھی کرو، جمع رہو، تاک تک مت لگاؤ، ادھر ادھر مت جھانکو، ادھر ادھر مت جاؤ۔ ادھر ادھر جانے والا ہرجائی کہا جاتا ہے، اور ہرجائی کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک عورت ایک گھر پکڑ کے بیٹھ گئی، ایک آدمی پکڑ کے بیٹھ گئی تو خاندان کی ملکہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عادت خراب رہی، گھومتی رہی تو رنڈی کہے گی، اور ہر جگہ ڈنڈی سے پٹائی ہوتی ہے اس کی، کوئی آدمی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کفر اور شرک میں اور توحید میں یہی مثال ہے، وحدانیت میں یہی خوبی ہے اور شرک میں یہی خرابی ہے۔ اشتراک پر پھر دوسرا آدمی اس پر توجہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ ہٹاؤ،
اس لیے کہا گیا کہ اپنی تربیت کے لیے بھی یک درگیر محکم گیر، ایک جگہ کو بہت مضبوطی سے پکڑ لو، تاک تک مت لگاؤ، تاک تک یہ لگاؤ گے تو ذہن تمہارا منتشر ہو جائے گا، اور جب ذہن منتشر ہوتا ہے تو انسان کام نہیں کرتا۔ کام کرنے کے لیے بہت بنیادی چیز یکسوئی ہے، اس یکسوئی سے جب تم لگو گے بہت جلد کامیابی مل جائے گی، اور ڈاواڈول لگو گے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے تربیت چاہتا ہے یکسوئی کو، ٹھیک ہے نہیں؟ ایک عورت ایک بچے کو پالتی ہے، پال کے جوان کر دیتی ہے، اور 3-4 عورتوں میں مشترک ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھا دی کہ دیکھو میں ساری چیزوں کا رب ہوں، زمین کا بھی، آسمان کا، اور ماں بینوما کا۔ تم ماں بینوما میں رہتے ہو کہ نہیں؟ جب ماں بینوما میں ہے تو اتنا بڑا سورج پل رہا ہے، غذا اس کو مل رہی ہے، چاند کو غذا مل رہی ہے، بے غذا کے چاند چلے گا؟ بغیر سورج غذا کے چلے گا؟ سورج کی غذاؤں کا تصور آپ کو بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کا درخت ڈال دیا جائے اس میں، آگ میں آکسیجن پیدا کرنے کے لیے، تو ساری دنیا کی درخت فیل ہو جائے، ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ کتنی برس سے اس کے اندر روشنی ہو رہی ہے، اور روشنی بھی اتنی گرمی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ پھلوں کی باریک نسوں کو جو ہے متاثر کرتی ہے، اور پنکھڑیوں کو کھلاتی ہے، اور اس میں جو ہے جو کوپل میں درخت کوپل لگے ہوئے ہیں اس کو بڑے پھل میں تبدیل کرتی ہے۔ کتنی گرمی مسلسل وہ پہنچ رہی ہے، انسان کو جو ہے تھوڑی دیر سورج نہ ملے تو تلاش کرتا ہے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کو سکون ملتا ہے، تو کچھ انرجی دے رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انرجی یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اگر یہی سوچو تو اس کو پہچان جاؤ، اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہا جاتا ہے کہ تم ایک دم اندھے ہی ہو تو اپنے کو پہچان لو۔ گھر کا آسمان نہیں دکھتا، فلسفی کھڑا ہو جائے گا، آپ کو کہے گا کہ تحد نگاہ ہے کہ نہیں؟ یہ آسمان نہیں، کوئی کچھ پوچھا کہ اپنے کو تو پہچانتے ہو گے؟ اپنے کو دیکھو، تم سوتے ہو، اٹھتے ہو، تم جو ہے نیند کے لیے کتنا بے قرار رہتے ہو، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کہا گیا کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، تو موت کی بہن جو ہے اس بہن سے ملنا نہیں چاہتے ہو، چھوٹی بہن کو جو ہے گولی کھا کے بلاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ نیند کی جو ہے راحت سے واقف ہو، اس لیے نیند کے لیے بے چین رہتے ہو۔ موت کی راحت سے واقف نہیں، موت کے بعد راحت سے واقف نہیں تو اس سے بھاگ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ روز سوتے ہو، روز مرتے ہو، روز سوتے ہو، روز مرتے ہو۔ اپنے کو مارتے ہو کہ نہیں؟ مرا ہوا اور سویا ہوا برابر ہے۔ الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا، کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے حیات دی جبکہ تو مار چکا تھا مجھے۔ سوئے ہوئے اگر اسرائیل السلام اٹھا لے گئے تو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ ہنگامہ، نہ ایک قطرہ پانی، نہ ایک چمچہ پانی، نہ ہوا، نہ دوا، لیکن وہ چھوڑ گئے، اور پھر صبح نئی زندگی مل گئی۔ کبھی زندگی دینے والے اور لینے والے کو پہچانا؟ کتنا فل پاور وہ ہے کہ زندگی نکال لیا تھا لیکن پھر دے دیا۔ احیانا بعد ما اماتنا، معلوم امات آ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اماتت پہلے اتار دیا تھا پھر احیاء کیا ہے، تو اماتت کا بھی تمہیں پتہ نہیں، احیاء کا بھی پتہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ کی معرفت کسی بھی چیز کو دیکھ کر حاصل کرو۔ اللہ کی جب معرفت حاصل ہوگی تو تمہاری غفلت دور ہو جائے گی۔ تمہاری غفلت کی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ دیکھتا تو تم کو وہ ہوا بھیجتا، اور نہ دیکھتا تو تمہیں روزی بھیجتا، نہ دیکھتا تجھے تو اگر وہ نہ دیکھتا اس کی نگاہوں سے تم اوجھل ہو جاتے تو یوں ہی مر جاتے، سمجھ گئے؟ اس کی نگاہوں میں ہو۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ لاٹھی ماری اور عصا مارا تو اس میں سے 3 پرخچے اس کے اڑے، اس کے بعد 13 پرخچے کے نیچے جو ہے ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا، وہ کیڑا جو ہے ہری گھاس کھا رہا تھا، اور بتایا کہ بتائیے ہری گھاس تو ہے کہ نہیں، اس کیڑے کو کیسے مل گئی؟ کیڑے کے لیے جو اندر کوئی سوراخ نہیں، چلو سوراخ ہی صحیح، تو وہ پتا آیا تو مرجایا بھی نہیں، ہرا پتا کھا رہا۔ اللہ کی شان، قدرت، اسباب وسائل کے مفقود ہونے کے باوجود وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ اندر چھپے ہوئے اور تہ بتہ اندر رہنے والے کیڑے کو پیدا کر کے اس کیڑے کو ہری گھاس کھلا رہا ہے۔
تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج کا انسان چشمہ لگائے جو ہے گھوم رہا ہے، سوچتا جدھر چاہے مارتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اس کیڑے نے کیا تسبیح پڑھی؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے بھی دیکھ رہی ہے۔ میرے جیسے چھوٹے کیڑے کو اس نے نظر انداز نہیں کیا، کھڑا اس کو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ تو شدر ہے، یہ تو جانور ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک چھوٹا کیڑا کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے تو روزی کے بغیر مجھے مرنے دے گا؟ نہیں مرنے دے گا۔ تو سبحان من یرانی، اور وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنسَانِي، مجھے روزی بھی دیتا ہے وہ، اور مجھے کبھی بھولتا نہیں۔ آپ اتنے بڑے انسان 360 آدھا جوارے کے ساتھ چل رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اللہ بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وَمَا رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب نسی نہیں، ناسی نہیں، رب انسان کی غلطیاں ہے، سر انسان کی کمزوری ہے، نسیان رب کو نہیں ہو سکتا۔ انسان کو نسیان، اول ناصر کہتے ہیں، اول ناسی تھا، پہلا ہی انسان بھول گیا، تو بھول گیا جو تو بولنے کی صفت انسان کی ہے، عاجز کی ہے، کمزور کی ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم تو ایک بار بھی نظر نہیں اٹھاتے، وہ تمہیں نہیں بھولتا، اور تم تو غلطی سے کئی جمعہ نکال دیتے ہو، بہت دیر بھی آ جاتے، کوئی جمعہ تھا کہاں نکل گیا، ہے کہ نہیں؟ 5 وقتہ تو چھوڑو، اس کو تو یاد بھی نہیں آتا، کتنا اللہ سے بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل نہیں بھولتا، تم اسے بھولے جا رہے ہو۔ تمہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھنے والے مالک کو تم کب تک نظر انداز کرو گے، اور یاد رکھنے والے مالک کو تم کب تک بھول کر زندگی گزارو گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد کر رکھنے کی کوشش کرو، مجھے یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ جب یاد رکھو گے تو ہر چیز بالکل مشین آٹومیٹک صحیح چلتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ایسے نہ بنو جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو تم یاد کرو گے تو اللہ کو کوئی فائدہ ملے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ کو کوئی فائدہ تم سے نہیں دینا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہو، حقیقت میں اپنا نقصان کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہو۔ اگر یاد رکھتے تو اس کے بدلے میں تمہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا جو ہے تمہیں انعام ملتا، تمہاری یاد پر ان کی یاد تمہاری طرف متوجہ ہوتی۔ تم تو جاؤ گے تو فقیر ہو، محتاج ہو، حاجت ہی لے کے جاؤ گے، جب جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی درخواست لے کے جاؤ گے، اور وہ تمہیں یاد کریں گے، تمہاری حاجات کو پورا کر کے یاد کریں گے، پھر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے تو یہی کہیں گے لے جا اس کو، دے دے 50 کروڑ، فرشتے 6 کو کاٹ کے دے جائیں گے۔ تو اللہ کو بھولنا، اپنے کو بھولنا، اپنے انعامات کو گھٹانا ہے، اپنے اللہ کی نعمتیں اپنے سے جو ہے محروم کرنے کا جو ہے کام کر رہے ہو، کہ نعمتوں سے تم کیا ہے محروم ہوتے جا رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس کی کثرت کی یاد تمہیں اس کی کثیر عنایت عطا کرے گی، اور کثیر عنایت جب تمہیں عطا ہوگی تو پھر تمہارا کوئی دنیا کا، برزخ کا، آخرت کا کوئی کام رہے گا نہیں۔ اس لیے اللہ کی معرفت حاصل کرو اور بھول کر زندگی نہ گزارو۔ وما کان ربک نسیا، رب تمہارا نسی نہیں ہے، بھولنے والا نہیں۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ خود غرض انسان ہے جو جب تک پیٹ نہیں بھرتا تب تک جاتیارے رہتا ہے، اور پیٹ بھر گیا تو پھر بھول گیا، پھر اس کو پتہ نہیں کہ جو پیٹ میں ہے اس کو باہر نکالنے کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بعد میں یہ پتہ نہیں کہ پھنس گیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے تمہیں تو ضرورت پر ہی صرف اگر یاد کرنا مولا کو تو تم تو ہر وقت حوائج میں گھرے ہوئے ہو، تمہیں تو ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت حاصل کرو، تاکہ کیا ہے وہ معرفت ذکر سے حاصل ہوتی ہے، فکر صاحب سے حاصل ہوتی ہے، پھر جب معرفت حاصل ہوگی تو تمہاری کوئی ضرورت کوئی رہے گی کچھ نہیں۔ آگے فرمایا کہ من کل الثمرات، اور ہر طرح کے میوے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جوڑے جوڑے رکھے،
اللہ کی خاص شان ہے کہ نعمتیں دیتا ہے، اور انسان کے لیے جو غذا ہے، انسان کے لیے جو فواکہ، اس میں جوڑا رکھا گیا، اس میں بھی تو امین، ہر سلسلہ جوڑے کا ہے، وہاں بھی چل رہا ہے۔ حدیثوں میں تعبیر نقل کا تذکرہ آیا ہے کہ کھجوروں میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، لہذا نر کھجوروں کے پھول کو جو ہے مادہ کھجوروں میں جھاڑ دیا جاتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ جو ہے پیداوار اچھی ہو جاتی ہے۔ ایسی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو جوڑے دار نہ ہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ قرآن تو بہت پہلے سے کہہ رہا تھا۔ ایک مطلب میرا ایک ملک میں سفر ہوا تو وہاں لیبارٹری والے آئے تھے، تو ایسی بات چل پڑی، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ اس وقت ٹیسٹ کر رہے ہیں گیہوں کو، جو کو، تو اس نے کہا کہ کوئی پھل ایسا نہیں جو جوڑے دار نہ ہو۔ میں نے کہا کہ یہ تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے۔ کہا کہ اچھا قرآن نے کہا؟ میں نے کہا ہاں قرآن کہہ چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ صاحب ہم لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جس مٹر کو اور چنا کو جس کو ڈالا اس کے اندر سب جوڑے جوڑے سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا پہلے اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے جو غذائیں دی وہ بھی زوجین، اسی انسان بھی زوجین میں رہتا ہے کہ نہیں، تو جب یہ متزوج ہے اس کو غذا بھی متزوج دیا تاکہ اس کے دونوں پارٹ صحیح رہے۔ اکائی اللہ کی شان ہے، یاد رکھنا ہے یہیں سے۔ اکیلا ہونا کس کی شان ہے؟ اللہ کا۔ اور دوئی سے انسانیت شروع ہوتی ہے، اس لیے محمد رسول اللہ کے نام کا اس میں عدد جب نکالا گیا تو 92 نکلا، اور 92 کو جب تم جوڑو گے تو 9 2 11 تو 2 اکائی پیدا ہوتی ہے۔ 9 کو 2 سے جوڑ دیا، اس میں عدد کے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے، تو جب اس میں عدد کو جوڑے تو 9 2 11 ہو گیا، 9 2 11 کے معنی 2 اکائی۔ تو رسول اللہ کی ذات سب سے کامل ہے، وہ 2 اکائی سے، کامل 2 اکائی سے شروع ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو ایسے ہر انسان، اس کا جسم اگر آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کراؤ تو یہ 2 الگ الگ حصے میں پیدا کیا ہوا، جیسے کہ سانپ جوڑ جائے، وہ ایک طرف سے آدھا انسان اگر بیچ سے پھاڑا جائے تو یہ دونوں اس کا سسٹم جو ہے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، ایک پارٹ ادھر ایک پارٹ ادھر، ٹانگ کے بیچ سے پھاڑ دیا جائے تو یہ الگ 2 تاجیہ ہے، اس کو جب جوڑ دیا تو ہاتھ پیر چلنے لگے۔ عجیب نظام قدرت کا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے، دائیں طرف دماغ بائیں طرف کو گورن کرتا ہے، اور بائیں دماغ کا حصہ دائیں کو گورن کرتا ہے۔ اسی لیے جب فالج گرتا ہے کسی کو دائیں تو بائیں حصہ صاف، اور بائیں طرف فالج گر گیا تو دائیں حصہ معطل ہو گیا، سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہاں جو مشین فٹ ہے، ادھر والی مشین ادھر کو گورن کرتی ہے، ادھر کی مشین ادھر گورن کرتی ہے، سمجھ گئے؟ اسی لیے جڑا ہوا ہے۔ حکیم لوگ بتائیں گے، ڈاکٹر لوگ آپ بس سیدھے تذکرے میں ایک بات آ گئی کہ اس انسان کو اللہ نے زوجین اور اس کی ساری غذا کو متزوج عطا کی، ٹھیک ہے، تاکہ دونوں سسٹم چلتا رہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ رات کو دن سے ڈھانکتا ہے، اور رات کو دن سے اور دن کو رات سے، 2 چکی کا پارٹ سے 2 چیزیں ایسے آتی جاتی رہتی ہیں، ٹھیک، ایسے گھوم رہا ہے، ایک سفید ایک سیاہ، ایک سفید یہ بھی ہے۔ دن اور رات دونوں متزوج ہیں، دن اور رات مرد عورت کی طرح ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ بس سمجھ میں اگر آ گیا، اللہ کبھی رات کی تاریکی کو دن کی سفیدی عطا کر دیتا ہے، کبھی دن کی سفیدی کو رات کی تاریکی عطا، اس لیے کہ جب موسم چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو کبھی 14 گھنٹہ کی رات ہو گئی اور 24 ہی گھنٹہ ہے، گھڑی 24 گھنٹے سے آگے نہیں جائے گی، لہذا اگر 14 گھنٹے کی رات تو 10 گھنٹہ ادھر دن ہو جائے گا، اور ادھر 10 گھنٹہ ادھر، کبھی دن 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ کا ہوتا ہے، 14 گھنٹہ کا، اور کبھی رات 14 گھنٹہ کی ہو جاتی ہے بڑھتے بڑھتے۔ تو یہ 2 گھنٹہ کیا ہوا، 2 گھنٹہ مانو کہ سیاہ سفید ہو گیا، اور 2 گھنٹہ ادھر سفید سیاہ ہو گیا،
دن کا اجالا رات کی تاریکی میں چلا گیا، رات کی تاریکی دن کے اجالے میں آ گئی. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اسی طرح انسان برا، انسان بھلا نیک ہو جاتا ہے. کیسے کیسے فاسق فاجر گنہگار کلمہ پڑھ کے صاحب ولایت ہو گئے، اور غفلت رہتی ہے تو کیسے کیسے اچھے گھر گھرانے کے لوگ برائی کا شکار ہو جاتے ہیں. چلتے چلتے گاڑی پٹری سے اتر گئی. اس کا راز یہی ہے، غفلت. کسی قوم کی ترقی، کسی فرد کی ترقی اس کے تیقظ اور بیداری سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، بیداری رہی تو کام ہوتا رہا، اور غفلت آئی کام کرتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگنے لگے تھے. آخر میں یہ دعا بڑی کثرت سے آپ مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز حرکت میں ہے. بہت عجیب فلسفہ ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو حرکت میں نہ ہو. تو جب حرکت میں گاڑی چلتی رہے گی تو جیسے روڈ پہ چل سکتی ہے ایسے کھڑکھائی میں اتر سکتی ہے. تھوڑا سا غفلت ہوئی، تھوڑا سا آنکھ جھپی، کام ختم، گاڑی چلی گئی نیچے. تو ایسی تمہارے پاٹ پرزے بھی ہر دم ہلتے رہتے ہیں، تمہارا قلب بھی حرکت کرتا ہے، تمہارا دماغ بھی حرکت کرتا ہے. یہ ساری حرکتیں ہر ایک پر ہر دم اگر نگرانی ڈرائیور نے نہیں کی تو چلتے 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 موڑ سے چلے. حضرت معالی میاں صاحب نے یہ لکھا ہے، قوموں پہ زوال کب آتا ہے قوم کو پتہ نہیں چلتا، اور فرمایا کہ انسان کو نیند کب آتی ہے اس کو پتہ نہیں. تاکتے تاکتے آنکھ کب بند ہو گئی اس سے پوچھو تو عزت نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہ میں 12-10 میں سو گیا، نہیں، 12 کے بعد ہی سویا ہے یہ کہے گا. 12 بجے تک گھڑی پر نظر تھی، یاد ہے، تو کب وہ اس کو پتہ نہیں. ایسی انسان کی انفرادی زندگی کب ہے کہ نہیں نیکی کے کام اس کے ہاتھ سے نکل گئے پتہ نہیں چلا، کب وہ غفلت میں آیا ہے کہ نہیں، اپنے اچھے اعمال سے دور ہو گیا، اچھی عادات سے دور ہو گیا. اس لیے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ساری چیزیں حرکت میں ہیں، سب چیزیں جو ہے چل رہی ہیں. کلن فی فلک یسبحون، ہر اپنے اپنے دائرے عمل میں گھوم رہے. انسان کا دماغ گھوم رہا، اس کی زبان گھوم رہی، اس کا جو دل. تو ہوتا کیا ہے، انسان میں خرابی ہے. انسان تجدد پسند ہے، نئی چیز چکھ رہا ہے. مرغی ٹانگ پھینک کے ساگ چکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مچھلی کو ہٹا کے مٹر کھا رہا، مٹر کھاتے کھاتے تھک گیا تو چنا کھا رہا. تو یہ انسان کیا ہے، تجدد پسند ہے. ایسی کبھی کبھی بیوقوفی اس کو یہ ہوتی ہے کہ اچھے کام کرتے کرتے غفلت ہو جاتی ہے کہ روز تو کر ہی رہے، چلو ایک دن نہیں، پھر ایک دن نہیں میں چلا گیا. کہاں بدترین خوارا ہو گیا، بد اخلاق ہو گیا. خیال نہیں کیا زبان دھیرے دھیرے گالی پکنے لگی، خیال نہیں کیا تو دھیرے دھیرے جو ہے کہ آنکھیں بھٹکنے لگی، پھر بھی خیال نہیں کیا تو دماغ بھٹکنے لگا، پھر خیال نہیں کیا تو دل چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو بھٹکنے سے بچا، میری آنکھوں کو بھٹکنے سے بچا. میرا دل ہر دم حرکت کر رہا ہے. دل کی حرکت کو آپ کو پتا ہے، احساس بھی نہیں کر سکتے. آپ بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، کہاں چلا گیا؟ دبئی. یہی بیٹھا تو دبئی چلا گیا، لیکن نہیں بیٹھا ساؤتھ افریقہ چلا گیا. کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی لیکن فلائٹ نہیں، کچھ نہیں، حرکت قلب کی یہاں وہاں چلا گیا. یہ کیا ہے؟ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں رسول اللہ کی، اے میرے اللہ مجھے میرے دل کو صراط مستقیم سے محروم ہونے سے بچا. اور یہ دعا امت کو سکھا رہے ہیں. نبی کا آخری دور ہے، ہر امت کے ہر فرد کی فکر دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حرکت تمہاری حرکت سو بن جائے اور تم انسان صالح کے بجائے ایک ہے کہ نہیں. آج دیکھو اچھے خاصے لوگ پتہ کہاں چلے گئے، ہے کہ نہیں، پڑھا لکھا گھر گھرانا پتہ چلا کہ وہ اہل حدیث ہو گئے، پڑھا لکھا تو مودودی ہو گئے، پڑھا اچھے اہل حق تھے وہ بھاگ گئے. ارے تم جب نہیں تھے جہاں تھے وہاں سے کیسے چلے گئے؟ یہ مقلب القلوب ہے، سمجھ گئے. اس لیے اللہ سے روتے رہو کہ ہمیں حق سے محروم نہ کرے. تھوڑی سی غفلت آئی، ایک چیز نہیں تھی، آج ہو گئی تو مطلب کیا ہے؟
محدث ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے. سبائی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، آج پیدا ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ محدث ہے. حضور نے تو نہیں چھوڑا تھا، آج پیدا نہیں. تو ایسی انسان اچھے اخلاق اعمال سے، حتیٰ کہ اچھے عقائد سے، حتیٰ کہ جو ہے اچھی معاشرت سے نکل جاتا ہے. اچھا خاصا کرتا پاجامہ پہنتے ہوئے دبئی گیا، سعودیہ گیا، پتہ چلا وہاں ہیروئن کو دیکھتے دیکھتے ہیروئن کے قریب ہو گیا، ہیرو بن کر آ گیا. یہ کیسے تبدیلی آئی؟ یہ دلوں کی حرکت اس کو اتار رہی. کھٹ کھائی تو جا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ 10 ٹائرہ ٹرک جو چل رہا تھا سیدھے سیدھے اگھڑا کے چلا گیا، کہاں خندق میں چلا گیا. ارے صاحب کیا ہوا؟ ارے ڈرائیور تھوڑا جھپک گیا. ہاں، حرکت پہ کنٹرول نہیں تھا تو حرکت کیا ہے؟ غلط حرکت میں تبدیل ہو گئی. اچھے لوگوں کے گھرانے، علماء صالحین فاسق فاجر ہو گئے. فاسق فاجر لوگ اللہ سے روئے گئے، اللہ تعالیٰ پھر کوٹا دے دیا، پھر نیک لوگوں میں چلا. بس اتنی سی بات بتانی تھی کہ اپنی ذرا ذات پر دھیان رکھو، اپنی زبان پہ دھیان دو، اپنے دل دماغ پہ دو، ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہو؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو. وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو آج مسلمان کی حالت ایسی ہے کہ نہ جانے اس کی سب چیزیں بدلتی بگڑتی چلی جا رہی ہے. کب یہودیت پر مائل ہو گیا اس کو احساس ہی نہیں، کب انگریزوں سے دوستی ہو گئی پتہ ہی نہیں، کب انگریزوں کی شکل و صورت میں چلا گیا خیال ہی نہیں، کب ان کے لباس اتارے ہوئے آج تمہارے لیے مرغوب ہو گئے پتہ ہی نہیں، کہاں گاڑی اتری پتہ ہی نہیں. یہ اللہ سے، اللہ کی ہدایت کے خزانے سے مانگنے کی فکر گھٹ گئی تو گاڑی اتر گئی. ٹھیک، اللہ تعالیٰ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمل ہی پر اچھے برے کا فیصلہ ہوتا ہے. وہی یہودی عبداللہ بن سلام ہے، علماء یہود میں سے تھے، حاضر دربار ہوئے، کچھ باتیں انہوں نے پوچھی، بخاری میں روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کہ نہیں، جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. اور مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہو گئے تو آپ نے کہا کہ تم جو ہے اپنی قوم کے پیشوا سے ہو سکتا ہے اور لوگ بھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہودی قوم بڑی بہتان طراز ہے، یہ ابھی آپ جو ہے سنیں گے صاحب عبداللہ علیہ السلام مسلمان ہوئے تو کہہ دیں گے نہیں بہت چوپٹ پہلے ہی گڑبڑ تھے. تو اس لیے آپ ذرا ان کو پہلے پوچھیے. کچھ یہودی آگے، حضور نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام ہمارے خیر ہونا ابن خیر ہونا، صاحب ہمارے سرتاج ہیں، ان کے باپ بھی بڑے اچھے آدمی، تو ہمارا سارا مذہب انہیں پر ڈیپینڈ ہے. وہ جو کہتے ہیں اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ، ہم ایک دم آنکھ بند کر کے. اتنا بڑا عالم. آپ نے بولا اگر وہ کلمہ پڑھیں، کہا رہے اللہ انہیں بچائے. کہا کہ نہیں، کہا اگر کلمہ پڑھنے تو مان لو، کہا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے ٹھیکے دار ہمارے. تو بہت ہوا ہو تو حضور نے کہا کہ عبداللہ بن سلام آؤ. باہر آئے، پردے میں بیٹھے تھے، تو جیسے آئے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ویسے وہ یہودی جو تھے وہی اسی وقت کہنے لگے کہ کہا کہ یہ شر ہونا اور ابن شر ہمارے سب سے بدترین، اور مائی باپ اس کے سب ہمیشہ گڑبڑ، کسی طرح کی ہمیشہ جو ہے بے اعتبار رہے. تو اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے الٹ دیا زبان. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ بڑی بہتان طراز قوم ہے، اپنے نبی کو نہیں مانا تو دوسرے کیا مانے گی. حضرت موسیٰ کو پریشان کر کے رکھ دیا، کتاب آئی تو اس پہ 1000 بحث شروع کر دیا. اللہ سے ایمان لانے کی بات کی کہ اس نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ سے ملاقات نہیں کرائی. اللہ سے چلی ملائی کہ وہ کتنے آدمی اللہ میں کیسے ملیں گے. 12 تو یہ ان کا مزاج تھا. کھانا جو کہا کہ نہیں کھائیں گے، کہ نہیں من و سلوہ ملا تو کہا کہ سب بہت خراب ہے، ہم کو کیا کھلائیے، ہم کو تو بس دال مودی کے زمانے والی ان کو پسند ہے، اس میں تو اتنی مہنگی دال ہے یہی کھلوائی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مزاج کی خرابی ہے، دل کی خرابی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے میں یہ کہتا ہوں اس یہودی جس کے لیے مغضوب علیہم
کی آیت اتری ہوئی تھی، جب وہ کلمہ پڑھ کے راہ بدل لیا انعام یافتہ لوگوں نے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ علیہ السلام کے لیے کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو عبداللہ علیہ السلام کو دیکھو۔ اللہ کی شان دیکھو، کیسے نالی کے کیڑے کو کیسے اس نے شرف بخشا، جس پہ لعنت اور غضب برس رہا تھا، رحمت کے موسلادھار بارش کو، اور جتنی تبدیلی اس نے کی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی جا رہا ہے۔ بس اس لیے اگر اپنے آپ کو بدلو، اپنی شکل و صورت پہ غور کرو، اپنے اخلاق اعمال پر نظر ڈالو، نبی کی سنت اپنانے کی فکر کرو،